ویلکم بیک۔ آرٹیکل 63 کی تشریح کے لیے صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کا لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے، جو کہ 24 مارچ سے اس تمام تر معاملے کی سماعت کرنے جا رہا ہے۔ اور یہ صاحب سے ہم اس حوالے سے جانیں گے، اور یہ صاحب کس طرح سے اس پہ کمنٹ کریں گے، سپریم کورٹ اب کس طرح سے رہنمائی کرے گی اس تمام تر معاملے میں، اور لگ کیا رہا ہے آپ کو، بال اس وقت کس کے کورٹ میں ہے؟ دیکھیں، بال تو سپریم کورٹ کے کورٹ میں آ چکا ہوا ہے، اور یہ جو بینچ تشکیل دیا گیا ہے یہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ جسٹس عمر اتیاب بندیال ہیں، جسٹس اعجاز الحسن ہیں، جسٹس مظہر عالم خان ہیں، جسٹس مریب اختر اور جسٹس جمال خان مندوخیل۔ اچھا، 63A کو 63A جو ہے یہ حضرت قبلہ نواز شریف رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ ایڈ کیا تھا، کیونکہ فلور کراسنگ بہت ہو رہی تھی۔ پاکستان میں فلور کراسنگ کی ایک بڑی تاریخ ہے۔ پاکستان میں فلور کراسنگ کی تاریخ شروع ہوتی ہے رائٹ فرام 1952-3 کے، کہ قائد اعظم کی اسمبلی وہ ایک راتوں رات انہوں نے ریپبلکن پارٹی بنا دی۔ ریپبلکن پارٹی میں شامل ہو گئے ڈاکٹر خان صاحب، یہ وہ پتہ نہیں کون کون لوگ تھے، سارے مسلم لیگی تھے، انہوں نے اپنی پارٹی بنا کے گورنمنٹ بھی بنا دی۔ اس کے بعد پھر اس کے بعد ایوب خان کے زمانے میں ایبرو لگا، تو مشہور واقعہ ہے کہ ان کو 2 ووٹ کی ضرورت تھی ایوب خان صاحب کو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے لیے، کیونکہ غلطی سے ان کے اندر کانسٹیٹیوشن میں یہ نہیں لکھا تھا کہ صدر پاکستان خود بھی الیکشن لڑ سکتا ہے۔ تو 2 بندے جو انہوں نے، ایک مولانا مفتی محمود تھے اور ایک جسٹس اپنا افضل چیمہ تھا، ان جسٹس بعد میں بنے تھے، اس وقت ممبر اسمبلی تھے۔ پھر اس کے بعد بلوچستان کی اسمبلی جب ٹوٹنے لگی تو اس وقت بھی انہوں نے مقبول بگٹی، جب ان کی گورنمنٹ ختم کی عطا اللہ مینگل کی، تو اس کی جگہ جب انہوں نے نئی گورنمنٹ بنانی تھی تو اس کی جگہ انہوں نے 2 جمیعت علماء اسلام کے حسن شاہ صاحب تھے اور ایک مولانا صالح احمد صاحب تھے، انہوں نے فلور کراسنگ کی۔ پھر بے نظیر کے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا 88 میں چھانگا مانگا کی ایشو بنا، پھر فارورڈ بلاک بنانے کی روایت رہی۔ اچھا، فارورڈ بلاک تو بنتے رہے ہیں، لیکن فارورڈ بلاک چونکہ ظاہر نہیں ہوتے، چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اس پہ کوئی چیز نہیں بنتی۔ اس طرح سینٹ کے الیکشن میں آپ کو ابھی پچھلے دنوں ہوگا بہت سارا ہوا، چھپے ہوئے عدم اعتماد میں آپ واضح ہو جاتے ہیں۔ بالکل، اسی لیے میں ذرا پڑھ دیتا ہوں کہ ڈسکوالیفیکیشن، ریزائن فرام دا ممبرشپ آف ہز پولیٹیکل پارٹی اور جوائنز انادر پارٹی۔ ٹھیک ہے، ریزائن کر دیا، پارٹی میں چلا گیا۔ ووٹس اور ابسٹین فرام ووٹنگ ان دا ہاؤس، میں نے اگر ایک کہتا ہے کہ بندہ کو ووٹ دو تو وہ نہیں جاتا، ابسٹین کرتا۔ Contrary to any decision issued by the parliamentary party to which he belongs in relation to election of the Prime Minister, Chief Minister, or vote of confidence or a vote of no confidence اور money bill، یہ 2 چیزیں ہیں جس کے اوپر وہ اگر وہ کرتا ہے۔ اب اس میں جو اصل بنیادی طور پہ شک یہ ہے کہ اس کے اوپر فوری طور پہ اس کو نوٹس جاری ہوگا، 7 دن کے لیے اس کو ٹائم دیا جائے گا، اور وہ اپنا جواب دے گا، پرسنل ہیئرنگ بھی بتائے گا۔ اگر پرسنل ہیئرنگ خط کے بعد وہ لکھ دے گا اس کو اپنا اسپیکر کو، اور اسپیکر جو ہے اس کو بھیجے گا الیکشن کمیشن، اور لفظ ہیں شیل گیو افیکٹ اس کو۔ اچھا جی، عرفان قادری صاحب ساتھ ہمارے ساتھ ہیں، ماہر قانون ہے جی، اور یہ صاحب کیا پوچھیں؟ جی عرفان قادری صاحب، یہ جو پٹیشن آئی ہے اور جو بینچ تشکیل دیا گیا ہے، اس کو دونوں کو ذرا ملا کے، اور اس پٹیشن کے بعد ڈسکوالیفیکیشن تو ظاہر بات ہے، شو آف ہینڈ ہے، ایویڈنس موجود ہے، نظر آتا ہے سب کچھ، اس پہ ڈسکوالیفیکیشن تو ہو جاتی ہے، اور الیکشن شیڈول بھی الیکشن کمیشن اناؤنس کر دے گا۔ لیکن یہ انہوں نے جو پریئر کی ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن فار ایور ہو جائے یا فار سم ٹرم، جیسے یوسف رضا گیلانی صاحب کی ہوئی تھی، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پوائنٹ آف لا کس لیول تک جا سکتا ہے سپریم کورٹ میں؟ دیکھیں، یہ جو انہوں نے موو کیا ہے اس وقت، یہ جو ریفرنس موو کیا ہے، یہ وہاں موو ہوتا ہے جہاں کوئی ابہام ہو، کوئی کنفیوژن ہو۔ یہاں پہ تو آرٹیکل 63A جو ہے اس میں صاف طور پہ واضح طور لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ یعنی اگر وہ پارٹی لائن کے خلاف ووٹ دے گا، پھر وہ اپنی اس کے خلاف ڈیفیکشن موو ہو سکتی ہے، اور ڈیفیکشن کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے۔ ٹھیک، لیکن یہ ہوگا کہ اگر ایک دفعہ وہ ڈیفیکشن موو ہوتی ہے اور وہ ووٹ کر لیتا ہے، تو کم از کم وہ پارٹی جو ہے وہ پھر اس کا حکومت میں رہنا موجودہ حالات میں کافی مشکل ہو جائے گی۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ انٹرپریٹیشن کے بعد میں دستخط سے یہ ہے کہ اس بندے کے ساتھ کیا آگے، وہ انہوں نے اپیل تو یہ کیا ہے کہ وہ بندہ جو ہے، ایک تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن کے لیے جو امینڈمنٹ، کہ وہ اس کو شیل گیو افیکٹ، ایک تو یہ ہوگا وہ جو سپریم کی اسپیکر کی رولنگ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ الیکشن شیڈول اناؤنس کرے گی۔ الیکشن شیڈول اناؤنس کیونکہ ایویڈنس از ویری آبویس، پارٹی جائے جانا، میں تو ڈسکشن یہ کر رہا ہوں کہ ظاہر ہے پریئر اس میں یہ ہے ریفرنس کے اندر کہ اس کو صرف ایک
دوبارہ الیکشن لڑنے کی نہیں بلکہ کچھ پیریڈ کے لیے ڈسکوالیفائی کیا جائے. خیانت کو ملایا ہے اس کے ساتھ انہوں نے. جی میکسیمم یہی ہوگا کہ وہ یعنی جب وہ ووٹ کر چکے ان کو ووٹ سے نہیں روکا جا سکتا. یہ بالکل سمپل بات ہے. اچھا ایک اور جو ووٹ دینا ہے اور جب وہ ووٹ دیں گے تو اس کے بعد جو بھی پروسیڈنگز ہوں گی اس میں ان کو سیٹ لوز کر جائیں گے. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ یہ تو obvious ہے. یہ بات تو صحیح ہے. یہ کہہ رہا تھا کہ اگر سپریم کورٹ کو ڈیسیژن ایسا دیتی ہے جس میں یہ پر 5 سال کی نااہلی کی تلوار لٹک جاتی ہے اور وہ لوگ جو ہے تھوڑا سا ڈاواں ڈول ہو جاتے ہیں, کچھ ایسا توقع رکھتے ہیں آپ؟ سپریم کورٹ دے ہی نہیں سکتی, ان کو اختیار ہی کوئی نہیں ہے. سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشن تو نہیں ری رائٹ تو نہیں کرے گی کانسٹیٹیوشن لکھ دے گی. سر آپ ماشاءاللہ اتنے سینئر وکیل ہیں, آپ نے سپریم کورٹ کی تاریخ کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. دے نہیں سکتی لیکن دیتے تو ہیں اور دیتے رہے. لیکن وہ پھر یہ ہے کہ جب غلط فیصلے دیتی ہے, جب میرے وقت میں بھی کچھ غلط فیصلے دیے تھے تو میں تو سپریم کورٹ کے منہ پہ کہہ دیتا تھا, ان کے سامنے کورٹ میں کہہ دیتا تھا کہ جی آپ کا فیصلہ ہم امپلیمنٹ نہیں کریں گے کیونکہ یہ آئین کی فلانی شخص کے خلاف ہے. وہاں پہ سپریم کورٹ خاموش ہو جاتی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح کا یہ بن گیا ہے اب یہ بورڈ, اب یہ اب کیا سمجھتے ہیں ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہے 25 کو ہے اور اگر 27-28 تک جاتا ہے تو یہ فیصلہ تو میرے خیال لمبا چلے گا کیونکہ پوائنٹ آف لا آ گیا یہاں پر, انٹرپریٹیشن آف کانسٹیٹیوشن. نہیں اس پہ کوئی انٹرپریٹیشن آف کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. انٹرپریٹیشن اور یہ بار بار میں نے ہر چینل پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ لاسٹ انٹرپریٹر آف دا کانسٹیٹیوشن سپریم کورٹ ہے. یہ تو پارلیمنٹری پروسیڈنگز کا معاملہ ہے, اس پہ تو اسپیکر بھی انٹرپریٹ کر سکتے ہیں جو کہ چیف جسٹس بھی کر سکتے ہیں اور پریزیڈنٹ آف پاکستان. یہاں پہ تو ان کی ایڈوائزری جیورسڈکشن ہے سپریم کورٹ کی. اچھا عرفان صاحب ایک اور چیز جو بولی جاتی ہے, آپ اتنے سینئر لائر ہیں, ایک اور ہے کہ اسپیکر کے جو ڈیسیژن کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. تو اگر اسپیکر جو ہے وہ جیسے اس نے 7 ووٹ اس نے سینٹ میں کاؤنٹ نہیں کیے تھے تو یہاں بھی اگر وہ کاؤنٹ نہیں کرتا اور ایک رولنگ دے دیتا تو اس وقت جو کنفیوژن پیدا ہوگی اس کو کیا کیا جائے گا؟ دیکھیں اگر اسپیکر کوئی غلط چیز کرتا ہے یا کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرتے ہیں تو چیف جسٹس آف پاکستان کو اسپیکر کے اوپر ان کے کوئی سپیریئر اتھارٹی نہیں ہے. آرڈر آف پریزیڈنس میں چیف جسٹس جو ہیں وہ اسپیکر سے ہی نیچے آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو لہذا یہ پارلیمنٹری جو جس طرح ایڈجوڈیکیٹری جو میٹرز ہیں کیونکہ سپریم کورٹ کو اختیار ہے وہاں پہ آبویسلی اسپیکر صاحب نہیں وہاں فیصلے دے سکتے. صحیح ہے صحیح ہے. اس طرح جو معاملے اسپیکر کے کرنے کے وہاں سپریم کورٹ نہیں کر سکتی. یہاں پہ اسٹرکٹ کمپارٹمنٹلائزیشن ہے, صحیح ہے, سیپریشن آف پاورز ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں. ایک ادارہ دوسرے کے بیچ میں نہیں جا سکتا اس طرح سے, اور اس طرح سے حکومتوں کو پارلیمنٹس کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے کہ پارلیمنٹری میٹرز حکومت خود ہی لے جائے. اور صدر جو ہے وہ تو بذات خود پارلیمنٹ کا حصہ ہے, یعنی پریزیڈنٹ مجلس یعنی سینٹ اور نیشنل اسمبلی مل کے پارلیمنٹ بنتی ہے اور صدر جو ہے وہ جا کے تو پارلیمنٹ جا رہی ہے سپریم کورٹ. صحیح بات. جی جی ٹھیک ہے وہ تو ٹھیک ہے. عرفان قادر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا, بہت شکریہ ماہر قانون عرفان قادر ہمارے ساتھ. اب یہ میں نے جو کلیئر آپ سے کہا تھا کہ اگر اس نے فیصلہ کر دیا کہ میں یہ ووٹ نہیں گن رہا, بالکل تو رولنگ دے دی اور کہا دیا کہ پرائم منسٹر عمران خان اسٹینڈ ایز پرائم منسٹر, کچھ نہیں کیا, اپیل کہاں جائے گی؟ ٹھیک ہے. تو پھر لیکن یہ جو ہارس ٹریڈنگ ہے ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون اس سے متاثر رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑا کنفیوژن ہونے والا ہے آگے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور اس لیے تو کہتے ہیں ہم پہلے اسپیکر کے پاس جائیں گے, تو پہلے جاؤ اسپیکر کے پاس. پہلے چلیں دیکھتے ہیں اب سپریم کورٹ اس حوالے سے کیا تشریح کرتی ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے پتوکی میں جو افسوسناک واقعہ پیش آیا اس حوالے سے.